الحمد لله وبه نستعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. في التوجيه رباني يقول سبحانه وتعالى: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا طهور له، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. محترم علماء اکرام و طلبہ اعظام، گزشتہ کل جمعہ تھا اور طلبہ اس سے باخبر ہے کہ جمعے کے دن مدارس کے اندر بھی اور مدرسین کی بھی عادت ہوتی ہے، تو انہی مدرسین کے طالب علموں میں سے ایک طالب علم میں بھی ہوں، تو کل کی چھٹی رہتی ہے. تو آج کا جو سبق ہے، جو پرسوں کا سبق تھا، یعنی جس کو ہم نے مکمل کیا تھا، ایک تو ہم نے وضو کے فرائض کا بیان مکمل کیا اور وضو کی سنتوں کا بھی بیان مکمل کیا. آج نواقض وضو کا بیان ہوگا، یعنی ایسی چیزیں جن کی وجہ سے وضو پر اثر پڑ جاتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے. نواقض وضو کے بارے میں جو صاحب قدور نے سب سے پہلے عبارت استعمال کی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے: والمعانی ناقضۃ للوضوء کل ما خرج من السبیلین. ہر وہ چیز جو سبیلین کے راستے سے خارج ہو جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور سبیلین سے آپ یہاں پر مراد یہ لیجئے پیشاب پاخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ائمہ اربعہ سب کے نزدیک اس کا حکم ہے. اور اس کے بعد والدم والقیح والصدید اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حکم التطہیر، یعنی خون اور پیپ کا اپنے مقام سے دوسری جگہ ہٹ جانا جہاں پر حکم ہو کہ اس کو پاک اور صاف رکھا جائے. وضو اور غسل میں یعنی پورا بدن آپ لے لیجئے، تو پورے بدن میں کسی بھی جگہ اگر کسی مقام پر خون یا پیپ نکل جائے اور وہ وہاں سے تجاوز کرے، وہاں سے بہہ جائے، تو اس سے احناف کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو وضو کو توڑنے والی چیز ہے وہ سبیلین کے راستے سے اگر کوئی چیز نکل جائے، اور اگر بدن سے کوئی چیز نکلے تو وہ سبیلین کا راستہ نہیں ہے. اگر سبیلین کے راستے سے خون یا اس طرح کی کوئی چیز گندگی نکل گئی تو اس سے وضو تو ٹوٹ جائے گا اجمالاً، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے خارج ہوا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن فقہاء احناف کے نزدیک اگر خون یا پیپ اپنے مقام سے ہٹ کر دوسری جگہ بہہ جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر اس جگہ پر چلے جائے جہاں پر تطہیر کا حکم ہے، اس کو پاک رکھنے کا حکم ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. والقیء اذا کان ملء الفم، اور نواقض وضو میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ منہ بھر کر قے آنا، یعنی جس کو بغیر مشقت کے روکا نہ جا سکے. البحر الرائق میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے، تو بہرحال اور اعلیٰ السنن بھی موجود ہے، اس میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر منہ بھر کر قے آ جائے اور بغیر مشقت کے اس کو روکا نہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور فقہ احناف کا بھی اسی پر فتویٰ ہے. والنوم مضطجعا او متکئا او مستندا الى شیء، کہ اگر کوئی انسان لیٹا ہوا ہے اور اس پر نیند غالب آ گئی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. الى شيء لو ازيل لسقط عنه والغلبة على العقل بالاغماء والجنون. اور دیکھیے سونے کی بہت سی قسمیں، انسان بیٹھ بیٹھ کر بھی سو جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہو اور اس پر نیند غالب آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر اس کو ہٹا دیا جائے اور اس کو حرکت دی جائے تو وہ اپنے سرین کے جو بل بیٹھا ہے اس سے وہ گر جائے اور وہ اپنی حرکت کو بدل دے تو اس کے احناف کے نزدیک اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نیند کا غلبہ اگر آ جائے. اور اگر بے ہوشی کی حالت آ جائے، عقل غالب آ جائے اور پاگل پن ظاہر ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے فقہ احناف کے نزدیک. تو اسی طرح
جس میں مغلوب العقل انسان ہو جاتا ہے، یعنی پاگل ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اغما کہتے ہیں، ایک بیماری کا نام ہے جس میں انسان کے قوہ میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو عبارت استعمال کی ہے وہ یہ ہے وَالْقَهْقَهَةُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، کھل کھلا کر ہنسنا رکوع اور سجدے والی نماز میں، یہ وضو توڑنے والی چیز ہے، وضو کو ناقص کرنے والی چیز ہے۔ اگر نماز کے باہر کوئی ہنس رہا ہے اور دانت اس کے کھل رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر نماز میں ایسی حالت ہو رہی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے اس کی ہنسنے کی 3 قسمیں، ایک ہنسنا ہے، دوسرا مسکرانا ہے، تیسرا تبسم ہے۔ اگر وہ ہنس رہا ہے اور اس کے دانت کھل رہے ہیں اور اس کو اپنی آواز ہنسنے کی سنائی دے رہے ہیں تو اس سے نماز بھی تو ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی اس کا باقی نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح جو باقی مسائل انہوں نے بیان کیے، مثال کے طور پر اس کے باہر اگر ہم خارجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دیکھیے اگر نیند میں، تو نیند کی وجہ سے احتمال یہ ہے کہ خروج ریح کا احتمال ہے، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ریح خارج ہو گئی تو اس سے وضو تو ٹوٹ جائے گا، اور نیند میں اس کا احتمال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سونے کی حالت میں بدن کے جوڑے جو ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور احتمال کی بنیاد پر اس کو نواقض وضو میں شمار کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ شرط ہے کہ اگر نیند غالب آ جائے، اس میں 8 اقوال فقہا نے بیان کیے ہیں، 4 اقوال مشہور ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہ احناف کے نزدیک یہی ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر آگ پر پکی ہوئی چیز ہے، اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کو استعمال کیا گیا تو اس سے وضو فقہ احناف کے نزدیک، یہ قرون اولا سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ بہرحال پھر جمہور نے اور صحابہ اس پر متفق ہو گئے کہ مماست النار کا استعمال کرنا یہ وجوب وضو کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے یعنی اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، چاہے وہ پکا ہوا ہو چاہے وہ کچا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور ائمہ ثلاثہ اور خلفاء اربعین کے نزدیک اکل اللحوم الابل مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک تو اس کو وضو کرنا پڑے گا، اور وجوب وضو کا ایک یہ سبب ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ وجوب وضو نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کر رہا ہے تو مستحب عمل ہے، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مس الذکر یعنی اپنی شرموں کو ہاتھ لگانے سے مطلقاً وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور اپنی بیوی کو چھونے سے بھی احناف کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور بدن سے اگر خون جاری ہوا لیکن دم سائل نہیں ہے، اپنی جگہ سے نہیں ہٹ رہا ہے، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔